السلام علیکم۔ آج ہم غذا کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ وہ جسم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ اس چیز کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو علاج بھی آسانی سے ہو جائے گا اور مریض کو غذا متعین کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ غذا جسم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے اور یہ کیا صفات رکھتی ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے، آج یہ ہمارا تیسرا سوال ہے۔ آج اس کے اوپر ڈسکس کریں گے ڈاکٹر طارق اسماعیل ڈیرہ غازی خان سے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پیشنٹ جو آپ کے سامنے آتا ہے، مثال لے لیں کہ وہ ایک غدی پیشنٹ ہے، غدی عضلاتی پیشنٹ ہے آپ کے سامنے۔ تو اصل میں آپ نے یہ جاننا ہے کہ اس کو یہ غدی عضلاتی تحریک کس طریقے سے بنی۔ یہ ایک گرم خشک تحریک ہے۔ تو جو لوگ بہت زیادہ گرم مسالوں کا استعمال کرتے ہیں، سبزیاں بہت کم نہ ہونے کے برابر استعمال کرتے ہیں اور انہیں چٹپٹا بہت پسند ہوتا ہے، جیسی ہی چٹپٹی چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں وہ اسے کثرت سے کھاتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ وہ پیٹ زیادہ بھرتے ہیں۔ یا ایسے لوگ جو گرم ماحول میں رہتے ہیں، آج کل جیسے سٹے بھوننے والے یا چنے بھوننے والے موسٹلی یہی گرمی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی جس ریڑھی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہاں ہیٹ مسلسل ان کے پیٹ پر اثر انداز ہوتی ہے اور جسم گرمائش میں رہتا ہے۔ تو موسٹلی انہی کو سب سے زیادہ پرابلم اس قسم کے ہوتے ہیں اور انہیں بہت سارے جنسی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ یا جو تنور میں کام کرتے ہیں، آگ سے تعلق ان کا زیادہ بنا رہتا ہے، ہیٹ ان کی باڈی کو پہنچتی رہتی ہے۔ تو بہت سارے اسی قسم کے پیشنٹس ہیں جو آگ کے نزدیک کام کرتے ہیں، جیسے سیمنٹ فیکٹری کے جو ملازمین ہیں ان کا ہیٹ سے تعلق رہتا ہے، جو مینجمنٹ پہ ہوتے ہیں یا مزدوری لیول پہ ہوتے ہیں، یا جو بجلی کے کام پہ ہوتے ہیں، ایسے کام جو ہیٹر وغیرہ بناتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں، یا بہت سارے ایسے پیشنٹ جن کو سردی بہت لگے اور وہ ہر وقت ہیٹر جلا کے رہیں، تو ان کے مزاج میں کبھی کبھی غدی عضلاتی یعنی گرمی خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو موسٹ وانٹیڈ وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں۔ گرمیوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو گرمی زیادہ لگ جاتی ہے کیونکہ ہر وقت دھوپ ان کے سر پہ پڑ رہی ہوتی ہے، دھوپ بہت گرم ہوتی ہے۔ جون جولائی کے موسم کا تصور سردیوں میں کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ گرم بہت ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے جو جسم کو گرم کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس موسم میں اگر وہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرتے رہیں تو جسم کا ٹمپریچر کنٹرول رہتا ہے۔ اگر وہ مرچ مسالے، کڑھائی گوشت، لیگ پیس، چیسٹ پیس، کباب، سری پائی، اس طرح کی چیزیں کھانا شروع کر دیں تیز مسالوں والی، تو ان کے مزاج میں خوراک کی گرمائش سرایت کر جاتی ہے، یعنی ان کے جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے اور حرارت کے بڑھ جانے سے ان کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے جسم میں 3 عضو ہیں۔ پہلا سوال آپ کے سامنے تھا، اس کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے لیے قانون مفید غذا ضروری کیوں ہے، تو اس میں آپ کو تفصیل سے بہت کچھ بتایا گیا تھا، یہاں وہ چیز بتائی نہیں جا سکتی، اگر آپ چاہیں تو وہ کلپ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ تو یعنی ایک ہی قسم کی غذائیں ماحول میں رہنے سے، یا کوئی ایسا ماحول جہاں کسی وجہ سے لڑنا پڑے، غصہ بہت زیادہ کرنا پڑے، یا ایسے لوگ ہوں جو بالکل لیچڑ قسم کے ہوں اور سنبھالنا آپ کو پڑے تو آپ کو غصہ کرنا پڑے گا، تو ایسے لوگ ایسے ماحول میں رہنے سے غصہ بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ماحول اور خاص کر غذا جسم میں نفسیاتی اور جسمانی تبدیلیاں لے کے آتی ہیں۔ جسم میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ تو گرمی اور خشکی ہے۔ نفسیات میں جو تبدیلی آتی ہے اس میں غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب اللہ پاک نے ہر قسم کی غذائیں پیدا کی ہیں، ایسی غذائیں بھی ہیں جو تر مزاج کی ہیں، خشک مزاج کی بھی ہیں، سرد مزاج کی بھی ہیں اور گرم مزاج کی بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اب اس پیشنٹ کا حل آپ نے کیسے نکالنا ہے۔ جو گرم مسالوں کا استعمال زیادہ کرتا ہے، یہ تکے، کباب، گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان لوگوں میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، تو آسان سا حل یہ ہے کہ آپ ان کو ایسی چیزیں کھلائیں جو تاثیر میں ٹھنڈی ہوں، جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو۔ موسٹلی ہم ان لوگوں کو شربت بزوری بتاتے ہیں، دودھ سوڈا، ساگو دانہ، دودھ سوئیاں، کولڈ ڈرنکس جو دودھ میں ملا کر شامل کر کے پی گئی ہیں، دودھ سوئیاں وغیرہ ہو گئیں، اور دودھ سے ریلیٹڈ برفی، گجریلا، اس طرح ہڑ کا مربع، اس طرح کی چیزیں، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو لکھ کے دی جائیں گی تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں، تو سکرین شاٹس بھی بھیجے جائیں گے آپ کو۔ لیکن فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے مثال کے طور پہ صرف چند غذاؤں کا ذکر کیا ہے،
تو آپ ان کو ذہن میں رکھیں، یہ ساری اصابی چیزیں ہیں۔ یہ سردیوں کا موسم ہے، گرمیوں میں تربوز، خربوزہ، گرما، سردہ، ٹماٹر، شلجم، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو پانی کی کثرت رکھتی ہیں۔ آم بھی، لیکن آم گرم ہے، بہرحال گرم تر تو ہے، وہ پانی کی کثرت تو نہیں ہے اس میں، لیکن تھوڑا بہت موجود ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جو جسم میں پانی کی مقدار کو بڑھا دیتی ہیں، وہ جسم سے گرمی کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب آپ نے فطرت کے مطابق دیکھنا ہے کہ یہ اصول درست ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی وجہ سے آپ کو گرمی میں کام کرنا پڑا کچھ وقت کے لیے، تو آپ کو بڑی ہیٹ لگی، گرمائش پہنچی آپ کی باڈی کو۔ اس صورت میں جب آپ کی باڈی میں حرارت پہنچے اور جسم گرم ہو جائے، سر سلگ جائے، اس صورت میں آپ دیکھیں جب کبھی آپ سائے میں بیٹھتے ہیں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر سرد جوس وغیرہ پی لیں، بلکہ سرد تو نقصان ہی دیتا ہے، ٹھنڈا جوس وغیرہ، شربت وغیرہ پی لیں، وہ زیادہ فائدے میں رہتا ہے آپ کے۔ یاد کریں کہ گرمیوں کا موسم ہے اور آپ نے اس میں ٹھنڈا تربوز استعمال کیا، خربوزہ، گرما، سردہ، جو بھی چیزیں ہیں، یا لسی وغیرہ، شربت بزوری، ٹھنڈے شربت، یا گڑھل، بنفشہ، یہ ساری چیزیں دل کو سکون دیتی ہیں، مفروح قلب کہلاتی ہیں، تو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ بس یہی چیزیں ہیں کہ جب آپ کے سامنے ایک پیشنٹ ہو جس کے جسم کا مزاج گرم خشک ہو یا گرم تر شدید ہو رہا ہو، تو آپ نے مفروح قلب دوائیاں دینی ہیں، کیونکہ اس کے دل میں تحلیل ہو رہی ہوتی ہے، یعنی دل متاثر ہو رہا ہوتا ہے، گھل رہا ہوتا ہے، اس کی دھڑکن کمزور ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس وجہ سے پیشنٹ کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے اس کو، اور دل ڈوبنے کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ اب آپ کے سامنے ہے، فطرت آپ کو سکھا رہی ہے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کیسا کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے، اس کا جگر پڑا ہوا ہے، پیلا یرقان ہے، یا پیٹ میں پانی پڑ گیا۔ یہ ساری غدی عضلاتی تحریکات ہیں، جسم کا سوج جانا، آنکھیں پیلی ہو جانا، ہیپاٹائٹس کا ہو جانا ہے، یہ موسٹ وانٹیڈ بیماری ہیں۔ دماغ میں تسکین ہو جانا، چکر آنا، اٹھتے بیٹھتے چکر آنا گرمیوں میں۔ ویسے چکر کی وجوہات اور بھی ہیں، لیکن گرمی کی شدت سے بھی دماغ میں تسکین ہو کے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا کیا جائے؟ تو آپ غور کریں کہ فطرت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو لمحہ بلمحہ ڈاکٹری کی تربیت دیتی جاتی ہے۔ تو میرے کچھ دوست ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں، دیکھو بیٹا گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈی چیزیں آپ کھائیں گے تو دیکھو آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی پیشنٹ ایسا آئے جس کا چہرہ پیلا ہو، سوج گیا ہو پورا جسم، یا ہیپاٹائٹس ہو، اسے پیٹ میں پانی ہو، یا اسے گرم تحریکات ہو، گردے صحیح کام نہ کر رہے ہوں، پیشاب بند ہو گیا ہو، کسی بھی قسم کی غدی عضلاتی تحریک ہو، تو آپ نے اسے گرمی کا پیشنٹ جاننا ہے، اور آپ کے دل کو جیسے فرحت ملتی ہے جوس پینے سے، مفروح قلب چیزوں سے، جن کا ذکر میں ابھی کر چکا ہوں، تو آپ نے اس کے لیے وہی سلیکٹ کرنی ہے۔ کیونکہ ایک پیشنٹ جو گرمی سے آیا، اگر اسے ٹھنڈا شربت دے دیا جائے، اس کو سکون اگر مل جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے سکون آور ادویات یہی ہیں۔ تو غذاؤں میں ایک خاص قسم کی اہمیت ہوتی ہے۔ میڈیسن تو آپ نے چن دی، غذا بھی آپ اس کو وہی دیں جن کی تفصیلات ابھی 2 منٹ پہلے گزر چکی ہیں۔ اسی کلپ کے اندر وہ تمام غذائیں مختصر طور پہ، یعنی تمام غذاؤں کا ذکر تو نہیں کیا، مختصر طور پر میں نے چند غذاؤں کا ذکر کر دیا، باقی میں آپ کو اسکرین شاٹ کی صورت میں بھیجوں گا، وہ آپ ساری کی ساری پڑھ لیں۔ بکس اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو ان میں ان کی تفصیلات موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو وائس کلپ بڑا نہ ہو جائے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور اتنا بڑا کلپ کوئی سنتا نہیں ہے، اس لیے وائس کلپ کو مختصر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر بھی یہ 15 منٹ سے کم کا بنتا نہیں ہے۔ بہرحال غذائیں جو دی جاتی ہیں وہ جسم میں پانی کی مقدار کو بڑھا دیتی ہیں، اور پورا جسم سکون میں آ جاتا ہے۔ غذا کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو بھی چیز آپ استعمال کریں جو اعصابی ہو، تو وہ ساری کی ساری جسم میں جا کے سکون پیدا کرتی ہیں، پانی کی مقدار کو بڑھاتی ہیں۔ جب شدید گرمی مئی جون میں پڑتی ہے اور اچانک سے بارش ہو جائے تو آپ یاد کریں کتنا سکون ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کی باڈی میں مئی جون کا موسم شروع ہو جائے اور آپ کوئی شربت وغیرہ پی لیں جن کی تفصیل آ چکی ہے، تو کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ ساری کی ساری غذائیں ہیں۔ تو موسٹلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو، دوائیوں سے دور رہیں اور غذاؤں سے اپنا علاج کریں۔ ان تمام غذاؤں کی لسٹ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، بچوں کے سلیبس میں بھی اصولاً ہونی چاہیے۔ اب ہمارے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والے اس قسم کی حرکت تو کوئی کرتے نہیں ہیں کہ بچوں کو میڈیکلی طور پہ شروع سے ہی گائیڈ کر دیا جائے، لیکن آپ ایک چھوٹا سا کتابچہ بنائیں خود سے، تو اس کتابچے کو چھاپیں اور بچوں کو کہیں کہ آپ کو جب فرصت ہو اس کو ہلکا سا دیکھ لیا،
سرسری نظر لگا لی، تو ان کے اوپر بوجھ نہیں ہونا چاہیے. تو دن میں 1 بار 2 بار پڑھ لیں، اچھی بات ہے، یاد ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں یاد ہوتا کوئی بات نہیں. لیکن آہستہ آہستہ وہی کتابچہ جب 4-5 سال وہ پڑھیں گے تو انہیں تمام کھانے یاد ہو جائیں گے. اور جب بھی انہیں گرمی، سردی یا تری ان میں سے کوئی مسئلہ ہوگا وہ اپنا ٹریٹمنٹ خود غذاؤں سے کر لیں گے. تو غذائیں جسم میں جا کے اخلاط کو درست کرتی ہیں. مثال کے طور پہ غدی عضلاتی تحریک ہے، تو یہ تحریک بڑھی ہوئی ہے، ہم اس کو 50% کہہ لیتے ہیں. 25% دماغی کیفیت رہ گئی، یعنی اعصابی تحریک رہ گئی، 25% خشکی والی کیفیت رہ گئی. اب اعتدال تو یہ تھا کہ 34% جگر کی تحریک ہوتی، 33 اعصابی تحریک اور 33 عضلاتی، یعنی 33% عضلاتی، 33% اعصابی، 34% جگری تحریک ہونی چاہیے تھی. لیکن اس وقت موجودہ حالت میں جو ہم نے موضوع چھیڑا ہے خودی عضلاتی تحریک والا، اس میں غذاؤں کی اہمیت ہے. تو اس وقت وہ غذا جو ہے وہ اپنا اخلاط جو ہیں وہ بگڑی ہوئی ہیں، 50% تک پہنچی ہوئی ہیں. تو آپ جب اسے غذا دیں گے وہ خود بخود سارے کے سارے سسٹم کو مینیج کر دے گی. غذا جسم میں آہستہ آہستہ جزو بدن بنتی ہے، اس کی مقدار بہت زیادہ ہے. اب اس کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ اگر آپ نے پٹھوں کو قوت دینے کے لیے دوائی کھائی ہے 250 ملی گرام تو اس کی طاقت کم ہے. لیکن آپ اگر 250 ملی گرام کا کیپسول لیتے ہیں تو وہ پاور میں زیادہ ہے، وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے. ڈاکٹر نے تجویز آپ کو یہی کیا ہے. لیکن اگر وہی 250 ملی گرام آپ اپنی غذاؤں میں شامل کر دیں جو پٹھوں کو طاقت دیتی ہیں، ان کی تفصیل آگے آئے گی، تو وہ 500 ملی گرام بھی آپ کے لیے شاید تھوڑی سی کم پڑ جائے، لیکن فائدے میں وہ بالکل درست ہوگی. اس لیے جب کوئی دفاعی ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، متعین کی جاتی ہے، یعنی آپ کے لیے یا پیشنٹ کے لیے سلیکٹ کی جاتی ہے، تو اس وقت غذاؤں کو بھی ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ غذائیں جسم میں جا کے وہی تحریک پیدا کریں جو جسم میں دوائی کرتی ہے. یہی سب سے ضروری چیز ہے. اب پیشنٹ آپ کے سامنے ہیں تو آپ سب سے پہلے غذا وہ متعین کریں جس سے اس کے پٹھوں میں قوت آئے. اگر گرمی کا پیشنٹ ہے تو آپ اس کے لیے وہ غذائیں سلیکٹ کریں جو جسم میں تراوٹ پیدا کریں. ایک تو غذا جا کے جسم کو بالکل فٹ کر دے گی، پھر غذا کے ساتھ ساتھ جو دوا آپ نے استعمال کروائی ہے اس نے بھی وہی ایکشن کرنا ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ اچھا ہو جائے گا. اب آپ اس کو ایسے دیکھیں، غذا کی اہمیت کا یہ سوال تھا. آپ پیشنٹ کو گرم غذائیں دے دیں اور دوائیاں اس کو ٹھنڈی دے دیں، تو دوائیاں جسم میں اصلاح پیدا کریں گی اور غذا جسم میں بگاڑ پیدا کرے گی. یہ غذا جب بگاڑ پیدا کرے گی تو دوائیوں کے اثرات باطل ہو جائیں گے اور علاج ناکام ہو جائے گا. غذا کی اہمیت اب آپ کے سامنے آ گئی ہے. یعنی جو مزاج چل رہا ہے پیشنٹ کا وہ اسے تکلیف دے رہا ہے، اس سے اگلے مزاج والی دوائیاں اور غذائیں، خاص کر غذائیں تجویز کریں، پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پیٹ میں پانی پڑ گیا یا ہیپاٹائٹس ہو گیا، 8 مہینے علاج کروایا دیسی تو وہ ٹھیک ہو گئے. تو جن حکماں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا انہوں نے ان کو کھانے پینے نہیں بتائے تھے. اگر وہ کھانے پینے صحیح بتاتے تو 1.5 سے 2 ماہ میں سارے کے سارے مسئلے حل ہو جاتے. وہ جو 8 مہینے 6 مہینے زیادہ لگ گئے وہ نہ لگتے اور وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے. اب اعصابی پیشنٹ اگر آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو نزلہ، زکام، پانی کا زیادہ آنا، پیشاب کی زیادتی، اور رات کو اکثر اوقات سردیوں میں بار بار اٹھ کے پیشاب کرنا، یا گرمیوں میں بھی یہ علت رہتی ہے پیشنٹس کو، کمزوری کی یہ انتہائی حالت ہوتی ہے. یہیں سے ایک اعصابی شوگر پیدا ہوتی ہے. بہرحال جب اعصابی تحریک زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم اس پیشنٹ کو موسم کا حساب رکھتے ہوئے کہ جب پانی چاروں طرف بارش کی صورت میں بکھر جاتا ہے تو ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں پانی کو سکھا دیتی ہیں. تو ہوا کا جو مزاج ہے، پچھلے وائس کلپ کے اندر یہ ثابت کیا تھا کہ وہ دل کا مزاج ہے، تو خشکی پیدا کر دینی چاہیے نا. تو عضلاتی اعصابی عضلاتی خودی دیں گے تو اس کے پانی کا نظام سارے کا سارا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اعتدال بھی آ جائے گا، اس کو صحت ہو جائے گی، کیونکہ پانی کی مقدار بڑھ گئی تھی نا. اب یہ دیکھیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے خودی جب لیکچر شروع کیا تھا ابھی اسی وائس کلپ کے اندر، تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ پیشنٹ کے جسم میں غدی تحریک بڑھ گئی 50%، باقی دونوں تحریکیں 25-25 ہیں. اس وقت موجودہ حالت میں اس پیشنٹ کا اعصابی نظام تیز ہو گیا ہے 50%، باقی دونوں تحریکیں اس کی 25-25% ہیں. تو جب تک آپ اس کا اعتدال قائم نہیں کریں گے یہ بیماری رہے گا. یعنی ان اخلاط کا کم یا زیادہ ہو جانا بیماری کی وجہ بنتا ہے. جب ہم ان اخلاط کو درست کر لیتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میڈیسن دستیاب نہیں ہے، اگر ان کا معدہ صحیح ہے، وہ تھوڑا بہت چل پھر رہے ہیں، تو آپ ان کو ایسے کھانے لکھ کے دیں جو ہاضم بھی ہوں،
جسم میں اخلاط کی درستگی بھی کریں. اگر ان کو صحیح کھانے مل جاتے ہیں تو میڈیسن سے اگر اس پیشنٹ نے 15 سے 20 دن میں یا مہینے میں ٹھیک ہونا تھا تو صحیح کھانوں سے صحیح ترتیب سے وہ 2 ماہ میں میکسیمم 2.5 مہینے میں خود بخود صحیح ہو جائے گا. جس طریقے سے کھانے کھا کے اس نے اپنے جسم میں بگاڑ پیدا کیا ہے اسی طریقے سے اصلاح پیدا ہو سکتی ہے. یعنی اس کی اہمیت دیکھیں کہ اگر دوا اویلیبل نہیں بھی ہے تو بھی پیشنٹ کو کم یا زیادہ ٹائم سے، یعنی ٹائم اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے پرفیکٹ ٹائم بتانا مشکل ہے، ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں غذا سے ہی. آپ کو کسی اور چیز کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے عضلاتی نظام ہے. اگر ایک پیشنٹ عضلاتی ہے تو گرم دوائیں دے کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے جسم میں خشکی اور سردی بہت بیٹھ گئی ہے. ایسے پیشنٹ کی باڈی میں یہ گرم دوائیاں سکون پیدا کرتی ہیں. آج کل سردیوں کا موسم ہے، آپ خود غور کریں کہ اگر دھوپ میں جا کے بیٹھیں تو سکون ملتا ہے. تو اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے جس کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، رنگ سانولا ہے، تیزابیت گیس رہتی ہے، معدہ ابھرا ہوا ہے اور اسے پریشانی ہوتی ہے، جوڑوں کا درد اکثر رہتا ہے، پیشاب اس کو کبھی کبھی بار بار آتا ہے، کبھی پیشاب میں ہلکی پھلکی سرخی آتی ہے، جسم اس کا سوج کے موٹا ہو رہا ہے اور ہڈیوں سے کرکر کی آواز بھی آتی ہے، یعنی چٹکنے کی آواز بھی آتی ہے، یا اسے کوئی بھی بیماری ہے، ہارٹ بلاکیج ہے یا اس کو کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ اس کا مزاج دیکھ کے اگر گرم دوائیاں تجویز کر دیں تو وہ بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. یہی اس کا سب سے بہترین ٹریٹمنٹ ہے. اس مزاج کو مد نظر رکھ کے اگر آپ اس کو غذا دیں تو بہت اچھی بات ہے. میڈیسن اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو درست غذا کے صحیح استعمال سے آپ اس کے اس مرض کو ختم بھی کر سکتے ہیں. اس میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ بعض کرونک پیشنٹس ہوتے ہیں جو بہت شدید بیمار ہوتے ہیں، ان کے لیے میڈیسن ضروری ہوتی ہے، تو کوئی شک نہیں ہے کہ دوا دینا بہت اچھی بات ہے. لیکن جن لوگوں کو ادویات اویلیبل نہیں ہیں اور وہ کرونک پیشنٹ نہیں ہیں تو صرف غذا کی درستگی سے بھی ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. اب مختصر طور پہ آپ کو ساری گفتگو کا نچوڑ بتا دیتے ہیں. جو بھی خوراک مسلسل ایک ہی قسم کی کھائی جائے گی پیشنٹ بیمار ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کی غذا تبدیل کر دیں تو وہ صحیح ہو جائے گا. جو لوگ ایک ہی قسم کی غذا کھاتے ہیں وہی مریض بنتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہسپتال بھرے رہتے ہیں. اور اگر ہم غذا درست کر لیں تو ہر قسم کے مرض کا ازالہ ہو سکتا ہے. چند ایک امراض میں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ میڈیسن استعمال کرائی جائیں، لیکن 90% امراض ایسے ہیں جس میں صرف غذا سے ہی درستگی ہو سکتی ہے. تو غذا کا علم ہونا بہت ضروری ہے.